السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 339واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل کے سبق میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بیٹے اور بیٹیوں کو اور گھر کے ماحول کو کس طرح سے دیندار بنایا جائے، اس کے تعلق سے میں نے دو باتیں کہی تھی کہ ہمارے لڑکوں کو دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگایا جائے، اپنے شہر کے بستی کے مرکز میں پابندی سے ہر ہفتے قیام و طعام سے بھیجا جائے، اور لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے کہا تھا کہ گھر میں دینی کتابوں کی تعلیم کی جائے۔ ان دونوں باتوں پر ہمارے بہت سارے اصلاح معاشرہ کے جو ممبران ہیں انہوں نے کچھ سوالات مجھ سے کیے ہیں۔ میں آج یہ ضروری سمجھتا ہوں ہمارے ان تمام بھائیوں کے سوالات کے جوابات دے کر ان کے ذہنوں کو صاف کروں۔ پہلی چیز تو ایک صاحب نے یہ پوچھی ہے، کہا کہ مولانا کیا اس کے علاوہ کوئی سولیوشن نہیں ہے؟ جماعت میں بھیجنا اپنے بچوں کو ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ جو اس طرح سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، اور اس طرح سے وہ 24 گھنٹے اور پوری زندگی ان کی اسی کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر نہ ان کو بیوی کا خیال ہوتا ہے، نہ بچوں کا خیال ہوتا ہے، نہ کام دھندے کا خیال ہوتا ہے، اور پھر ایسی حالت میں بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بیوی بچے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور فاقہ کشی کی ان کے اوپر نوبتیں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمارے بھائی، آپ کا جو سوال ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا۔ ایکچولی پرابلم ایسا ہے، اس طرح کا جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ہر مہینے 3 4 مرتبہ ان کے 3 دن لگ رہے ہیں، سال میں 2 3 مرتبہ ان کے چلے لگ رہے ہیں، ایسے لوگ اپنے منمانی طریقے سے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظام الدین کے اصولوں پر اور حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم و مدد اللہ العالی آج جو باتیں فرما رہے ہیں اس کے خلاف میں چلنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے دل سے، جنہوں نے اپنے من سے ایک نئی تبلیغ کو گھڑ دیا ہے، اس کے اصول بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے ضابطے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس میں اتنا غلو کر دیا کہ نظام الدین کے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ بھائی مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن لگنا چاہیے۔ اب یہ اگر مہینے میں 2 3 دن مرتبہ 3 دن لگا رہے ہیں تو یہ اس میں غلو کر رہے ہیں۔ ہمارے نظام الدین کے بڑے اور اکابر فرماتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ چلہ لگنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی سال میں 2 اور 3 مرتبہ چلے لگا رہا ہے تو یہ اس کے اپنے گھڑے ہوئے اصول ہے، یہ اپنے دل سے کر رہا ہے، اس کے اپنے ان گھڑے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی وجہ سے اس کے گھر میں یہ حالات آئے ہوئے ہیں، یہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر یہ ہمارے نظام الدین کے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا رہتا، میانہ روی کے ساتھ میں، میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ بیلنس جسے ہم لوگ کہیں گے، اس کے ساتھ میں اگر یہ کرتا تو یہ حالات نہیں پیدا ہوتے تھے۔ آپ بیلنس کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ میں کرو۔ آپ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارے بڑوں کی ترتیب آپ کے لیے یہ ہے کہ بھائی آپ صرف 1 دن جو ہے اللہ کے راستے میں چلے، اتوار کے دن، جس دن آپ کو چھٹی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے طلباء کو پڑھنے کے زمانے میں چھیڑو مت، اور جب ان کی چھٹیاں ہو جائے تو ان کو چھوڑو مت۔ اور جو لوگ اس کام میں غلو کرنے والے ہیں اپنی طرف سے، جنہوں نے ایک نئی تبلیغ کو ایجاد کیا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 مرتبہ میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھتے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی ہے، ساتھی وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فجر کے بعد کی ان کی بات چل رہی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو اپنے پاس بلایا، میں نے کہا کہ چلو
میں ہی ان کے درمیان میں کچھ بات کر لیتا ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ان تمام بچوں سے پوچھا، سب نوجوان بچے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹا تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ بولے میں ابھی 10ویں میں ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، بولے میں ابھی 11ویں میں ہوں۔ ایک سے پوچھا، بولے میں ابھی 9ویں میں ہوں۔ تو تمام بچے جو تھے ان میں سے 4-5 بچے ایسے تھے جو کرنٹ ابھی رننگ میں اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ میں نے امیر صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ بچے ہیں، ابھی اسکولوں میں ان کی تعلیم جاری ہے، رننگ میں ہے، آپ ان کو ادھوری تعلیم چھڑا کے ہی اللہ کے راستے میں لے کر آ گئے۔ بولے نہیں، وہ جماعت بن گئی تھی، 1-2 ساتھی کم پڑھ رہے تھے، یہ نام آئے ہوئے تھے، ان کے والد نہیں نکلے، والد نے بچوں کو بھیج دیے بولے ہمارے ساتھ میں۔ نہیں، میں نے کہا والد نے تو بھیجے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ایسے بچوں کو اپنے ساتھ میں نہ لے جو آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے اور جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑوں کے اصولوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ تم اپنی منمانی کر رہے ہو۔ اب یہ منمانی نہیں تو کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے دل سے اگر ہمارے کو کوئی ساتھی کم پڑ رہا ہے یا ہمارے کو جو ہے تشکیل باقی ہو چکی ہے، وہ نکلنے تیار نہیں ہے، اور وہ رننگ میں جو بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے یا اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کو ایسی ایسی فضیلتیں سناتے ہیں اور صحابہ کے ایسے ایسے واقعات بتاتے ہیں اور ایک نیا اسلام پیش کرتے ہیں اپنے دل سے گھڑا ہوا، جس کو سن کر لوگ جوش میں جذبات میں آ کر اپنے بچوں کو جو ہے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بڑے ہیں نظام الدین کے، ان کے اصولوں کے خلاف والی تبلیغ ہے۔ اسی لیے آج جو ایک بہت بڑا تعلیم یافتہ طبقہ اور سمجھدار طبقہ جو اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتا اور اس طرح سے ہماری بات سن کے اشکال کرتا ہے، وہ اسی لیے کہ ہم لوگوں نے اس میں ایسا غلو کیا اور اپنی طرف سے یہ نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی۔ ایک صاحب میری پہچان میں ہیں جن کو 80 سے 90 ہزار روپئے سیلری ملتی تھی، ان کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا تھا، انہوں نے وہ کمپنی سے ریزائن دے دیا، اور ریزائن دینے کے بعد میں وہ نکل گئے۔ اب وہ 4 مہینے لگا کے آئے، اس کے بعد سے آج میں ان کو 1.5 سے 2 سال ہو چکے ہیں، دیکھ رہا ہوں وہ آدمی ٹھوکرے کھانے پہ مجبور ہے، اس سے آدھے سیلری کے اندر بھی کوئی اس کو کام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے کم سیلری میں بھی اس کو جاب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا تعلیم یافتہ مہذب ڈگری ہولڈر انسان آج اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ رکشہ چلانے کی اس کی نوبت آ گئی ہے۔ ہائر ایجوکیٹڈ کی میں بات بتا رہا ہوں۔ کیوں ہوا ایسا؟ اپنے دل سے غلو کرنے کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بھی مثالیں دیتا ہوں جو ماشاء اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی انٹرنیشنل MNC کمپنیوں کے اندر۔ ہر مہینے وہ پابندی سے 3 دن لگاتے ہیں، لیکن ان کے 3 دن کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ سنیچر اتوار IT کمپنیوں میں چھٹی ہوتی ہے، وہ لوگ جمعہ کے دن ہی اپنا بیگ ساتھیوں کے ساتھ میں روانہ کر کے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسی کام ختم ہوا وہاں سے سیدھا مسجد میں جا کے جماعت سے جڑ گئے، ان کا پورا جمعہ کا دن بھی اللہ کے راستے میں لگا۔ اب سنیچر اتوار تو 2 دن چھٹی ہی ہے، آرام سے 3 دن لگ رہے ہیں، نہ کام کا نقصان ہوا نہ مہینے کے 3 دن کا نقصان ہوا۔ سال بھر بہت ساری ایسی چھٹیاں ملتی ہے اور کمپنیوں میں ایک ایسا سسٹم اور نظام ہوتا ہے کہ جب آپ کو سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے تو ان دنوں میں آپ کام کرو، ویکینڈ ورک کر کے اپنے دن اور اپنی چھٹیاں بچاؤ، اور اس کے بعد آپ سال میں ایک مرتبہ 40 دن نہیں 2 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، کمپنی کی طرف سے آپ کو کوئی روک نہیں ہے۔ تو ترتیب سے وہ ساتھی اس طرح سے اپنی چھٹیاں بچا کے جب اپنا پورا وقت کا وقت آ جاتا ہے، وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، مہینہ 15 دن پہلے ان کی 40 دن کی چھٹیاں بھی منظور ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ بہترین طریقے سے سال میں اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو جاب ہے، کام ہے، ورک ہے، اس میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو پرابلم کہاں پہ پیدا ہوتے محترم بزرگوں؟ اپنے دل سے غلو کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمارے یہ جو ساتھی جنہوں نے میرے سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی آپ کی بات بالکل صحیح، تو اس کے لیے غلو بھی مت کرو،
میانہ روی کے ساتھ جتنا ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس حساب سے ہم کریں۔ دوسرے بھائی نے سوال کیا مولانا بہت ساری کتابیں آپ نے کہی، ہم نے کون سی کتابیں اپنے گھر میں تعلیم میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھو میں نے کہا کہ قرآن پاک کی تفسیر بھی ہمارے گھر میں ہو۔ تفسیروں میں آج کے زمانے کے حساب سے ایک دم آسان اور سمپل جو قرآن کی تفسیر ہے وہ ہے معارف القرآن۔ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم سمپل اور آسان زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ معارف القرآن اپنے گھر میں لا کر روزانہ اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ایک تو قرآن کے تفسیر کی ہمارے گھر میں تعلیم ہوں گی، اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی بھی تعلیم کریں۔ اب بعض لوگوں کا اس کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس میں ایسے واقعات ہے ویسے واقعات ہے، اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ بھائی فضائل اعمال کے جو واقعات ہے اس کا ایک جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں۔ اگر کسی کو وہ جواب چاہیے مجھے میسج کرنا، میں اس کا آڈیو آپ کو بھیج دوں گا۔ تیسری کتاب ہے منتخب احادیث۔ یہ منتخب احادیث حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی۔ اس میں تمام حدیث مستند ہے۔ دنیا کے کسی مسلک کا، کسی بھی نظریے کا آدمی وہ منتخب احادیث کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ اس کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں یا اس کے اندر ایسی باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ وہ اتنی مدلل کتاب ہے، اور میں دعا کرتا ہوں ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے لیے اللہ ان کے اوپر کروڑوں 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 اللہ ان کو اس درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حاسدین اور شریروں کے شرارت سے حفاظت فرمائے کہ انہوں نے امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، منتخب احادیث کا اردو میں ترجمہ کر کے ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے منتخب احادیث کو سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو گیا۔ اللہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو کروڑہ درجے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو منتخب احادیث تو ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر مسلک والے کو آپ دے سکتے ہیں، ہر مسلک والے کو۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، وہ صرف حدیث کی کتاب ہے، اس میں صرف احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے گھر میں قرآن پاک کی تفسیر، معارف القرآن کی بھی تعلیم کریں، اس کے ساتھ میں جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم کرے، اور منتخب احادیث کی بھی ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم کریں۔ میں تو یہ کہوں کہ منتخب احادیث اور فضائل اعمال کی تعلیم جیسے ہمارے مسجدوں میں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے میں ابھی گھر میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جنہوں نے ترجمہ کیا حضرت جی مولانا سعد صاحب ان کو کروڑوں درجے جزائے خیر عطا فرمائے، صحیح مستند اور مدلل احادیث کو جمع کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ تو اس طرح سے محترم بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں اور اپنے گھروں میں ایسی کتابوں کی تعلیم کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔